بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو سیکنڈ ایئر کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کو سوکس اور پاک اسٹڈی پڑھاؤں گی۔ ہمارے سوکس سیکنڈ ایئر کا جو سلیبس ہے، پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سیکنڈ ایئر کے سوکس میں ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں۔ فرسٹ ایئر سے بالکل مختلف ہے ہمارا سلیبس۔ مثلاً فرسٹ ایئر میں ہم نے بیسکس پڑھی تھیں، لیکن سیکنڈ ایئر میں جو ہے وہ ہم موومنٹ پڑھیں گے، تحریک پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، پاکستان کی ہسٹری پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جغرافیے کا ایک پورشن ہے، اور اس کے علاوہ ریلیشنز ہیں ہمارے ارد گرد کے ممالک سے، دنیا سے ہمارے تعلقات۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کتنے ادارے ہیں، کون کون سے ویلفیئر کے ادارے ہیں، یا پوری ریاست کس طرح سے چلتی ہے۔ تو ہمارا سیکنڈ ایئر کا سلیبس جو ہے وہ فرسٹ ایئر سے بالکل مختلف ہے، لیکن یہ ہماری سیکنڈ ایئر کی پاک اسٹڈی کے ساتھ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ بہت سارے ہمارے ٹاپکس ایسے ہیں جو سوکس سیکنڈ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی پاک اسٹڈی کے ایک ہی ٹاپکس ہیں، تو لہٰذا میں ان کو جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گی، تو آپ نے وہ دونوں سبجیکٹس کے لیے استعمال کرنے ہیں۔ مثلاً ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے وہ سوکس میں بھی اور مطالعہ پاکستان میں بھی نظریے سے متعلق ہے۔ مثلاً کہ نظریہ کیا ہے، نظریے کا مفہوم کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نظریہ پاکستان کیا ہے، یا دو قومی نظریہ کیا ہے، یا اسلامی نظریہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مختلف مفکرین کی آراء میں نظریہ پاکستان کیا ہے، مسلمان مفکرین کی نظر میں اور غیر مسلموں کی نظر میں۔ اس کو ہم لوگ جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور یہ بہت مزے کی چیز ہے۔ آپ نے اس کو بورنگ بالکل نہیں لینا، اور اس کو اچھے طریقے سے میں کوشش کروں گی کہ آسان ترین آپ کے لیول پر آ کر اور اس کو دلچسپ بناؤں، کہ تاکہ وہ بچے جو کہتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان ہمیں خشک لگتا ہے یا ہمیں بھول جاتا ہے، تو ان بچوں کے لیے آسانی ہو۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آج کے بعد میرے لیکچر کے ذریعے سے مطالعہ پاکستان جو ہے وہ خشک نہیں لگے گا یا مشکل نہیں لگے گا۔ اسی طرح سے میں اپنی سیکنڈ ایئر کی کلاس سے کہتی ہوں کہ وہ بھی غور سے یہ سب کچھ سنیں، اور اس کو روزانہ کا کام روزانہ ہی کریں، اس کو کل پر نہ چھوڑیں۔ مثلاً آج کا جو بھی لیکچر ہوگا، جو بھی باتیں میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں، لکھتے جائیں، اس کے بعد اپنی کتاب کھولیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں، بہت اچھے طریقے سے آسان لفظوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آج ہی جو ہے وہ آپ اس کو 2-3 دفعہ پڑھ لیں گی، ایک دفعہ مجھے سن لیں گی، تو انشاءاللہ آپ کو اتنے اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا کہ پھر کبھی نہیں بھولیں گی۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنا پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، یا نظریے کا مفہوم کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، جس طرح سے انسان جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت دنیا میں آتا ہے، بے مقصد زندگی کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ قوموں کے وجود کا پتہ ان کے نظریات سے چلتا ہے۔ نظریات قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرتے ہیں، اور نظریات ہی سے قوموں میں کامیابی کی منازل طے ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظریات سے کیا مراد ہے، یعنی کہ نظریہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ تو نظریے سے متعلق بہت سارے مفکرین نے جو ہے وہ مختلف نظریے کی تعریف کی ہے، کہ نظریہ ہے کیا۔ انگریزی میں نظریے کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ مختلف ماہرین عمرانیات نے اپنے اپنے الفاظ میں اس کی تعریفیں کی ہیں۔ میں 3-4 آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے کم از کم اس میں سے 3 جو ہے وہ ضرور یاد کرنی ہیں۔ مثلاً بہت مشہور ایک ہماری جو ہے وہ آئیڈیالوجی کی تعریف ہے، ڈاکٹر جارج براس نے کہا ہے
کہ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفے پر ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفے پر ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ورلڈ انسائکلوپیڈیا میں کہا گیا ہے کہ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشو و نما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ویبسٹر نے کہا ہے کہ نظریہ کسی تہذیبی، سیاسی یا معاشرتی تحریک کے عام منصوبے یا لاہ عمل کا عملی بیان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پروفیسر جارج پیٹرس نظریے کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ایسا لاہ عمل، ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفے پر ہو نظریہ کہلاتا ہے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام تعریفوں کو ملا کر ایک اچھی سی جامع تعریف جو ہے وہ بناتے ہیں کہ تو وہ ہم کس طرح سے کہیں گے کہ نظریہ وہ محور ہے جس کے گرد کسی بھی ملک یا ریاست کی مذہبی، ثقافتی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی گردش کرتی نظر آتی ہے۔ ان تمام تعریفوں سے پتہ چلتا ہے کہ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فکر اور فلسفے پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً معاشرتی، تہذیبی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ اگر نظریہ کسی قوم کا ہو تو وہ اس نظریے کے تحت آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ غلام ہو تو اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرے گی۔ گویا نظریہ وہ پروگرام اور لاہ عمل ہے جو اسے تحریک دیتا ہے اس کے تحفظ کی، اس کی آزادی کی اور اس کی زندگی کو چلانے کی۔ نظریہ ہی قوم کو سیاسی اور تمدنی اصول مہیا کرتا ہے کہ اس قوم نے اپنی تہذیب کی بنیادیں کن اصولوں پر قائم کرنا ہیں۔ وہ انہیں حکومت اور رہن سہن کا انداز دیتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظریہ قوم یا فرد کی زندگی کا محور ہوتا ہے۔ فرد یا قوم پوری زندگی اس پروگرام کو اپنانے کی تگ و دو کرتی ہے اور نظریہ فرد یا قوم کی روح کی پکار ہوتا ہے، یعنی نظریہ فرد یا ایک قوم کی پکار ہوتا ہے۔ جو قوم اپنے نظریے کی حفاظت اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوتی، دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ دراصل نظریہ ہی ایک ایسی قوت ہے جو انسان میں اخوت و محبت کے جذبات اجاگر کر کے ان میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام تعریفوں کی روشنی میں ہم نظریہ پاکستان کو دیکھیں گے کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ پاکستان ایک ایسی نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد محض فلسفہ حیات پر استوار کی گئی ہے۔ اور یہ فلسفہ حیات کیا ہے؟ اصل میں یہی فلسفہ حیات ہمارا دین اسلام ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی جو ہمارا نظریہ ہے، پاکستان کا نظریہ ہے، اس کو ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہی نظریہ اسلام بھی ہے۔ تو نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات جو ہے نا، یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ ان تعریفوں سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ ایک لاہ عمل، ایک پروگرام اور نظام زندگی ہے۔ لہٰذا نظریہ پاکستان سے مراد
پاکستان کا لاہ عمل پروگرام اور نظام زندگی ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد اسلام ہے، یعنی حصول پاکستان کا مطلب اسلام کا مکمل نفاذ ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ زندگی کے ہر پہلو پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پاکستان کے قیام کا مطلب یہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنا، پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ پاکستان کی تمام پالیسیوں اور تمام اداروں کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا، یعنی نظریہ پاکستان کا مطلب ہے کہ پاکستان کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلانا اور ان پر عمل درآمد کروانا۔ بس اسلامی نظریہ حیات ہی دراصل نظریہ پاکستان ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تحریک پاکستان کا موجب جو بنا وہ یہی اسلامی نظریہ حیات ہی تھا۔ برِ صغیر میں سینکڑوں برس تک مسلمانوں نے حکومت کی اور وہ اپنے دین اسلام کے مطابق بغیر کسی مداخلت کے پرسکون زندگی بسر کرتے رہے۔ جب مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا اور برِ صغیر میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے مسلمانان برِ صغیر کو خصوصی طور پر اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اگرچہ مسلمان مجبور اور محکوم ہو کر رہ گئے تھے، تاہم پھر بھی اس سارے عرصے میں اسلامی نظام لانے اور اسلامی نظریہ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا خواب دیکھتے رہے۔ مسلمانوں کے اس دور غلامی میں کئی مسلم اکابرین نے ان کے تحفظ، وقار، مسلم تشخص کی بحالی اور آزادی کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ان اکابرین میں سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سر فہرست ہیں۔ ہم اپنے سیکنڈ لیکچر میں جو ہے وہ ان ہمارے محسن اور مشہور اکابرین کے نظریات کو جو ہے وہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ یہی مکمل ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اپنی سلیبس کی کتاب جو ہے وہ آپ لے سکتی ہیں، پنجاب ٹیکسٹ بک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے مشہور رائٹرز ہیں، جن میں احمد شفیع چودھری ہیں، ڈاکٹر محمد سرور ہیں، خرم ملک اور فاروق ملک ہیں۔ ان تمام کی کتابیں بہترین ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کی بھی کتاب آپ کو جو اس وقت اویلیبل ہو آپ اس میں دیکھیں، یہ سارا میٹیریل مل جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب ٹیکسٹ بک کی کتاب اگر آپ لینا چاہتی ہیں تو اس میں بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو آپ بازار سے پرچیز کریں اور آج سے ہی جو ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کریں، تاکہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے ہم یہ سہولت دے رہے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ جو پہلے اتنا سارا ٹائم ضائع ہو چکا ہے، ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے جو ہے وہ نکالے اور ہم اپنی روٹین لائف میں واپس آئیں۔ چلیں، آج کے لیکچر کے بعد میں آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔